جزاکم اللہ خیرن۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم نے کچھ چوتھے رکوع میں سے اور پھر پانچواں رکوع جو کہ چھوٹا سا ہے، مختصر سا ہے، اس میں سے ہم نے جو ہے وہ تلاوت سماعت فرمائی، اور انشاءاللہ تعالی آج یہ جو آیات 29 سے لے کر ہم نے پچھلی دفعہ صرف پانچ چھ آیات ہم جو ہے وہ کور کر سکے تھے، تو انشاءاللہ تعالی آج اس میں سے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا انشاءاللہ اس کے مضامین، الفاظ، آج کے سبق کے اندر بہت سارے الفاظ، اصطلاحیں ایسی ہیں جو شریعت کی اور فقہ کی اصطلاحیں ہیں، تو وہ بھی اس میں آج کے اس میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی اس طرح کی اصطلاحیں آتی ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہوتے، یا پھر بعض اوقات کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، جب ہم ایک سے دوسری عربی زبان سے مثلا اردو میں آتے ہیں تو تھوڑے سے اس معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ واضح کریں گے۔ تاہم اگر آپ سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی کنسپٹ اور کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احکامات نازل فرمائے ہیں، ان میں سے آپ کسی کی وضاحت چاہتے ہیں کبھی بھی کسی وقت بھی، تو جو آپ نوٹ کر لیا کیجئے، پروگرام کے دوران نوٹ کر لیا کیجئے، اور آپ پروگرام کے بعد اس کو جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ جواب تلاش کریں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ ایک سیکھنے کا ایک کام ہوگا۔ آپ لکھ کے بھی جو ہے یہاں پہ جو آتے ہیں کامنٹس آتے ہیں، کامنٹس سے لکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سوال بھی بعد میں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ اس میں بالکل کوئی جھجک نہ محسوس کریں آپ سوال پوچھنے کے اندر۔ ہم اسی لیے جو ہے یہ پروگرام، اور اسی لیے یہ سیکھنے اور سکھانے کا پروگرام اسی لیے کہ ہم باہمی طور پر آپس میں قرآن مجید کے اوپر غور کر کے اور جو ہے اس کو سیکھ سکیں۔ یہ سیکھنے کے بنیادی طور پر پروگرام ہے، میں بھی سیکھتا ہوں اور آپ بھی، ہم سب کے لیے جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں ایک سہولت اور اپرچونٹی وہاں پہنچائی سیکھنے کے لیے۔ یہ بہت اہم، جیسے صورت بھی بہت اہم ہے، اس کی صورت کے انٹروڈکشن میں، تعارف میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں، بہت ہی اہم صورت ہے۔ پہلی دفعہ مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہجرت کے لیے، تو یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی، اور کچھ حصہ مکہ میں اترا، کچھ مدینہ میں، کچھ جو ہے راستے میں درمیان میں اترا، تو بالکل ٹون آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے چینج ہو گئی ہے۔ مکہ کے دوران مختلف تھی، اب جو ہے یہ یقینی طور پر جو ہے اب اور لوگ بھی جو ہے جو مسلمان جماعت تھی جو اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کی دعوت تھی، جو اسلام کی جو تحریک تھی، اس میں اور لوگ بھی اب جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز شامل ہو رہے تھے، اور بھی فریق شامل ہو رہے تھے، تو اب ان کو بھی جو ہے خطاب کے دائرے کے اندر جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں، تو ظاہر خطاب بڑھ رہا ہے، بہت اہم ہے۔ اس میں بھی بہت اہم معاملات ہیں، اور ظاہر ہے جب جو جہاں یہ خاص طور پر ریفارمیشن ہے، جو حج کا جو پورا انسٹیٹیوشن تھا حج سے متعلق، آج اس پروگرام پہ اس میں کے اندر بھی جو ہے اقدامات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے پڑھیں گے اس کو۔ اس کا اگر آپ جائزہ لے لیں سورہ حج کے مضامین کا، تو اس کے جو 3 بڑے حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ہے، اس میں ان کو دعوت بھی ہے توحید کی، قیامت اور آخرت کی، اس سے متعلق دلائل ہیں اور جو برہان اور آرگیومنٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور وہ جو ہے اس پہلی 37 آیات کے اندر ہیں جو آج انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کر رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ آپ کہہ لیں گے، جو بڑے 3 حصے ہیں مضامین کی تقسیم کے، ان میں سے پہلا حصہ آج ہم جو ہے مکمل کریں گے۔ اس میں خاص طور پر ملت ابراہیم اور بیت اللہ کی جو حقیقت ہے، اور ملت ابراہیم کس طریقے سے اوور اے پیریڈ آف لانگ ٹائم جو مشرکین نے کس طریقے سے اس کی اصل شکل کو مسخ کر دیا تھا، تو وہ خد و خال جو ہے وہ واضح کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں اس آیات کے اندر، تو آج انشاءاللہ ہم اس کو مطالعہ کریں گے۔ سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
سمن یقدو سم، جیسے ایسے نا سما ہے تو دین کے معنوں میں، اور اب ظاہر پیچھے احکام آ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ اور جو ہے وہ اب یہ اصل میں احکامات آ رہے ہیں حج کے، تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر جو ہے یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے، تو پھر جو ہے اصل میں یہاں کیا گیا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں اپنے جو مناسک سے، اس کے بعد پھر فرمایا کہ ثم یقلو، ثم اس کے بعد دین لیقضو، لمز لی جو ہے کے لیے ہے تاکہ جو ہے آگے ہے قضا، اور پھر آگے ہے لفظ جو ہے تفثہم، تفثہ ایک لفظ ہے اور ہم جو ہے نا الگ لفظ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر قضا دور کریں، مکمل کریں یا دور کریں، تفثہ میل کچیل کے لیے، جو چیز ہوتی ہے انسان ایک بہت زمانے سے اگر نہ نہایا ہو تو اس کے اوپر جو میل کچیل اور ساری جو اس کی حیت ہوگی تو اس کو بیان کیا گیا ہے تفثہ۔ ہم دیکھیں کہ آپ جب ظاہر پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ حج کے لیے جاتے ہیں تو کافی دنوں تک جو ہے انسان وہ اب تو چونکہ جو ہے کچھ سہولتیں میسر ہیں، لیکن ظاہر پرانے زمانے میں پانی کی سکیورٹی کی وجہ سے جو ہے یہ نہانا جو ہے وہاں پہ مینا کے اندر ممکن نہیں تھا، ابھی بھی مشکل ہے اگرچہ، لیکن ظاہر چیزیں اب بہت زیادہ سہولتیں اس نسبت سے موجود ہیں، تو فرمایا گیا کہ تم پھر اس کے بعد پھر نہاؤ، یعنی چاہیے کہ میل دور کریں اپنا، میل کچیل اپنا، تو اس میں لام تو لام امر ہے، پھر یہ جو ہے لام امر چاہیے، پھر چاہیے کہ وہ جو ہے آگے لفظ قضا، یقضی قضا، فیصلہ کرنا، خاتمہ کرنا، دور کرنا، یہ تین لفظ آتے ہیں، اسی سے فیصلہ کرنے سے قاضی اور خاتمہ کرنے سے قضا، جیسے ہم موت کے معنی میں لیتے ہیں کہ قضا آ گئی ہے، خاتمہ ہو گیا ہے، اور تیسرے معنی اس میں آتے ہیں دور کرنے کے، تفضا، تو اس میں ظاہر ہے یہاں پہ باقی دو معنی مراد نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے دور کریں، اور پھر جو ہے تفضا میل کچھ ہے انسان کے جو اوپر جو ہے جسم پہ ہوتا ہے، ولیوفو، ولیوفو، اور یہ دیکھیں پھر جو ہے پھر لام آ رہا ہے، دیکھیں تھرڈ پرسن کے لیے جب بھی امر کا صیغہ آئے گا، امپیریٹو صیغہ آئے گا تو پھر یہ لام آتا ہے، اس کو لام امر اس لیے کہتے ہیں، ولیوفو، آگے ہے جو ہے یوفو، وہ پھر کیا کریں اپنے جو ہے وہ پورا کریں، اوفا، یعنی یہ لام امر ہے، ان کو چاہیے کہ یوفو وہ پورا کریں، اوفا یوفی ہوتا ہے پوری کریں، نذورہم، اپنی نظروں کو، نذور نظر کی جمع، اوفا یوفی افعال، یہ وہی لفظ قرآن میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، افا کرنا، وعدہ افا کرنا، اپنا جو ہے بات کو پورا کرنا، نذور نظر کی جمع ہے، نظر ان کی ہے، نظر جیسے اردو میں کہتے ہیں نظر، اپنی نظروں کو پورا کریں، جو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عہد کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، نظر کی مانی ہے تو وہ جو ہے پھر اس کو پورا کریں۔ آگے ہے ول یطوفو، ول، اور پھر وہی پھر آ گیا ہے اور پھر چاہیے کہ جو ہے لام امر ہے، پھر چاہیے کہ یطوفو، یا تھرڈ پرسن کو ریفر کر رہا ہے، وہ طوفو طواف کرے، وہ پھر کہے کہ طواف کرے، طوفا، یطوفو، طوفن، طواف کرنا جو ہے یہ ہے، کہاں کا طواف کریں، بالبیت العتیق، بیت جو ہے گھر، عتیق وہی پرانا گھر، قدیم گھر، اسے بیت عتیق کی جو اصطلاح ہے اس کو ہم پچھلی دفعہ اس کا پورا جو اس کو بریک ڈاؤن کر چکے ہیں، تو یہ ہے کہ پرانے گھر کا مطلب پرانے گھر سے مراد جو ہے وہ سوری اسی پہلی دفعہ شاید آ رہا ہے ہمیں، عتیق جو ہے عتاقہ سے، اب ہمیں پتہ ہے عتق النار، عذاب سے جو چھٹکارا، آزاد ہونا، آزاد کرنا، آزاد ہونا، کسی کی قید یا غلامی سے بھی آزاد نکلنا، تو اس سے جو ہے عتیق پھر آزاد بھی، رہائی یافتہ جو ہو گیا، قدیم، پرانا، نفیس، معزز، شریف، اس کے سارے معنوں کے اندر جو ہے یہ معنی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ گھر جو قدیم ہے، باعظمت ہے، باشرف ہے، اور پھر جابروں کے تسلط سے رہا ہے، آزاد ہے، یعنی اور غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزادی کا یہ مرکز ہے، اس کو بیت العتیق جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی یہ آپ جان لیجئے یہ مقام جو ہے اس کا نام بیت العتیق کیوں ہے، قرآن میں اس کو جو ہے کئی مقامات پہ اور دیگر جگہوں پہ بیت العتیق جو کہ لفظ سے جو ہے
عتیق جو ہے، یہ سارے معنی جو ہے. تیسرا بہت اہم ہے کہ یہ قدیم ہے، باعزت ہے، بشرف ہے، جابروں کے تسلط سے آزاد ہے. کبھی یہ غلام نے، کبھی اس پہ وہ جو ہے اس کو کسی نے فتح کبھی نہیں کیا. دیکھیں کبھی بھی اس کو آ کے حملہ کر کے اس کو کبھی جو ہے نا اس کو باہر سے آنے والوں نے، ابرا نے بھی حتیٰ کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے بھی جب کیا، اگرچہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی نہیں، مسلمان ایک دوسرے پہ وہ کرتے رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ کرنے کے لیے اس کو قبضہ کیا، لیکن وہ مسلمانوں نے کیا، باہر سے آ کے کوئی اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو یہ غلامی سے آزادی کا مرکز بھی ہے اس لحاظ سے علماء نے لکھا ہے. ذالکا، یہی ہمارا حکم ہے. دیکھیں آپ صرف بات اتنی سی کی کہ یہ ذالکا، تو ذالکا کے بعد ایک وقفہ بھی ہے، وہاں پہ قاف ہے جو ہے قف وقفہ ہے. ذالکا، یہ ہے ہمارا حکم. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یعنی یہ وہ احکامات ہیں جو حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. وَمَن يُعَظِّمْ، دیکھیں ومن، اور جو بھی یعظم، اچھا یہ من جو ہے یعظم، دیکھیں کہ یعظم کے اوپر یہ جو دیکھیں کہ جزم ہے نا، ساکن آ گیا لفظ. تو عربی کے اندر منہ پر 3 حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش. ساکن جو ہے کوئی مطلب ہے وہ کنڈیشن ہے جس میں سے تینوں میں سے بھی کوئی نہ آئے، اس کو جو ہے اس کی حرکت کو روک دیا گیا ہے، جازم ہو گیا ہے یا ساکن ہو گیا ہے. تو یہ تب آتا ہے جب کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتی ہے شرط. شرط، اور جو بھی یعنی ایسا کرے گا تو پھر یہ شرط ہو گئی نا، شرط میں اس وجہ سے یہ پھر جو ہے جازم سکون. وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو بھی تعظیم، یہ وہی ہے عظم یعظم تعظیما جو ہے یہ لفظ جو ہے تعظیم ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو مصدر ہے، عربی کے مصادر جو ہے، مصدر جو ہوتے ہیں اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں. اگر وہ اردو میں وہیں اسی لفظ سے عربی سے نکلے ہوئے ہوں، اور اردو الفاظ کی اکثریت جو ہے وہ چونکہ عربی سے آئی ہوئی ہے، تو پھر وہ مصادر ہوتے ہیں، جو مصدر ہوتے ہیں عربی کے، وہ پھر ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تعظیم، جو یہ عظم یعظم تعظیم تعظیمن، دونوں کیسے، دونوں ٹھیک ہے. تو یہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ مصدر ہوتے ہیں، جو تیسری فارم ہوتی ہے لکھی ہوئی یہاں پہ معنی کی. عربی ڈکشنریوں کے اندر اسی طرح معنی لکھے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے مصدر تیسرا ہوتا ہے، وہ اردو میں سے یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہوتی ہے. حرمات، حرمتن کی جمع ہے، جو حرمتیں ہیں جو جس سے منع کیا گیا، جو بھی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمت، وہ چیز جس کو جو حرمت والی ہیں، جو متبرک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نسبت یا کسی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی جو ہے تبرک یا اس میں برکت دی ہے، جو چیزوں کو، وہ ساری ان کی حرمت والی ہے. تو فرمایا کہ جو بھی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی فہوا، تو پھر وہ خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے، عند ربی، جو اس کے رب کے پاس ہے. تو پھر اس کے لیے جو اس کے رب کے پاس ہے وہ، یعنی یہ ساری جو حرمت حرم کی حرمت ہے، بیت اللہ کی حرمت ہے، مسجد اقصیٰ کی ہے، اور جو ہے باقی جتنی چیزیں ہیں وہاں پہ ان کی جو پورے کا پورا، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ جو ہے اس کا ایک مسجد، یہ پورا حرام ہے. آپ کو اگر آپ نے پورے کا پورا، بہت ہی ہم نے اس پہ تفصیلاً ضمیمہ ایک پچھلی دفعہ بتایا ہے کہ مکہ میں کیا بیت اللہ یا پھر مسجد اقصیٰ، اور سوری مسجد حرام، یا پھر پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ حرمت والا ہے. تو اس پہ عربے میں ایک ہم نے ضمیمہ پورا ایکسٹرا جو ہے وہ پچھلی دفعہ شامل کیا تھا، امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا. وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیے گئے. اصل میں تا جو ہے وَأُحِلَّ حلال کیے، وِلَّتْ تا جو آگے آیا ہے جو ہے وہ تائے تانیث کے لیے ہے. تو آگے جب انعام آ رہا ہے فیمنن ہے، اس وجہ سے فیمنن کے لیے فیمنن تا آیا ہے، تائے تانیث آیا ہے. وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، الانعام مویشی، چوپائے جو، اور یہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل ہوتے ہیں، چار جیسے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری جو ہے یہ ہوتے ہیں، یہ انعام شامل ہے. پچھلی دفعہ ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا. وہ احلّ یحل احلالاً، حلال کرنا، اسی سے لفظ حلال ہی ہے. اور بھی اس سے کئی لفظ اردو میں نکلے ہوئے ہیں. اللہ، سوائے اس کے، ما یتلا، جو تم پر تلاوت کی گئی، جو تمہیں پڑھ کر سنایا گیا. تلاوت کا اصل معنی ہوتا ہے پڑھ کر سنانا. اب یہ یا پھر زور سے پڑھنا، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں. یہ دو معنی معروف ہیں.
تو جو تمہیں پڑھ کے سنایا گیا، علیکم تم پر، یعنی جو کچھ تمہیں بتا دیا گیا، سے مراد ہے فلاجت التلاوت، پڑھ کر سناؤ، تلاوت کرنا، جو تمہیں پہلے بتا دیا گیا، اس کے علاوہ پھر وہ سارے جگہ لالین فجتنبو، فا پس اجتنبو، اجتناب کرو، الرجس ناپاکی سے، یہ رجس اردو میں بھی رجس استعمال ہوتا ہے، جو ہے من الاوثان، بتوں کی جو ناپاکی ہے اس سے، پھر اوثان جو ہے یہ اجتنابہ، پہلے دیکھ لیں یہ جنابہ سے، لفظ جنابہ اس سے نکلا ہوا لفظ ہے، پرہیز کرنا، بچنا، باب افتعال ہے، پھر رجس گندگی، نجاست، ناپاکی، اور اوثان جو ہے وثن جمع ہے، وثن ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، یعنی تمام بت وغیرہ، تو وہ سارے کے سارے اوثان میں شامل ہیں، وہ پھر اس کی بتوں کی یعنی یہ شرک سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے بچو، وجتنبو، اور اس سے بھی بچو کہ قول الزور، جھوٹی بات جو ہے، جھوٹی بات جو ہے اس سے تم بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتاؤں، آپ نے 3 مرتبہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے لوگوں کو جو اٹھ کے بیٹھ گئے، اور میں تمہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتاؤں، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا قول الزور، قول الزور، قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی، یعنی گواہی بھی ہے، بات بھی ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں، جھوٹی گواہی جو ہوتی ہے جھوٹی بات ہوتی ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، یہ شرک کے بعد فرمایا سب سے بڑا گناہ، یعنی یہ، اور یہ جو لفظ ہے زارا یزور زورن، رخ موڑنے کے معنوں میں آتا ہے، تو زور جو ہے کسی چیز کو اس کے اثر رخ سے موڑ دینا، تحریف کے معنوں میں آتا ہے، تو اصل بات، حقیقت، حق کو اصل بات اس کے رخ سے موڑ دینا، پھر وہ جھوٹ، بہتان، افتراء، یہ ساری چیزیں، اس وجہ سے اس کو زور کہا جاتا ہے۔ حنفاء اللہ، حنفاء بالکل حنیف کی جمع ہے، حنفاء ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، یکسو ہو کر، ایک طرف کا ہو رہنا، بالکل کٹ کے، للہ، اللہ کے لیے، یعنی یکسو بالکل ہو کر اللہ کے لیے ہو جانا، اس حال میں کہ انسان جو ہے حنیف ہو، سیدھا، یکسو، انحراف سے رجوع، بالکل اگر کہیں سیدھے راستے سے انحراف ہو گیا تو واپس آ جانا سیدھے راستے ہو، یہ یکسوئی ہے۔ غیر مشرکین بھی نہیں، غیر نہیں کے معنی کیا، مشرکین، شریک ٹھہرانے والے، بھی اس کے ساتھ، یعنی فرمایا کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات سے بچو، اللہ کے یکسو ہو کر ہونے والے ہو اللہ کے لیے، اور پھر جو ہے غیر مشرکین بھی، اور اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانے والے ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ یہ ساری باتیں تم ایسے کرو، اور اس کے بعد فرمایا وَمَن یشرک، دیکھیں یہاں بھی یشرک جو ہے وہ جازم ہو گیا ہے، ساکن ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پہ پھر شرط آتی ہے، ومن، اور جو بھی یشرک، شریک کرے گا، باللہ، اللہ کے ساتھ، جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فا کانما، فا پس، انما جو ہے بولا، وہ ایسے ہے کہ خرہ، گر پڑا، من السماء، آسمان سے، کانما جو ہے، کانا اور ما کا جو ہے وہ جو مرکب ہے، کا حرف تشبیہ ہوتا ہے، جیسے بہت زیادہ پہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، کذالک، انما، اور انا جو ہے حرف تاکید بھی ہے، پھر نصب بھی ہے، نصب زبر دیتا ہے لفظ کو، اور ما جو ہے زائدہ، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، انما، تو ایسا ہے کہ وہ، اور اس کے بعد آپ سے خرہ یا فرو خرن بقرورن، نیچے گر پڑنا، تو وہ نیچے گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ، یہ لفظ جو ہے فتخطف، پہلے قرآن مجید میں آیا ہے، وہاں بھی طیر کے ساتھ آیا ہے، پرندے کے ساتھ، تو اچک لے جائیں گے، تو پس تو انفا تو خط خط تخت سوری تخطفہ، تو اس کو اچک لے جائیں گے، الطیر، پرندے، اسے جو ہے وہ پرندے اچک لے جائیں گے، خطف یخطف خطفا، اچکنا، کسی کو جو ہے وہ لے جانا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی چیز مری پڑی ہے تو پرندے اسے جو ہے بوٹی نوچ کے لے جاتے ہیں، تو وہ اچکنا ہے، طائر کی جمع پرندہ، اور تحوی، یا پھر گرا دے گا، بہ ری، اس کو،
جو ہے ہوا، یہ میں نہیں لکھ سکے کہ پھر رہ گیا مجھ سے جو ہے تعویق میں ہوا جو ہے اسے گرا دینا. فی مکان، فی اس جگہ پہ، یعنی فی مکان کسی جگہ پہ. کون سی جگہ؟ صحیح جو دور والی ہے، تو سحق سے ہے یہ، اس کو بھی معنی میں جو ہے نہیں لکھ سکا میں، تو جو ہے وہ مس ہو گیا. تو کسی دور جگہ، یا پھر اس کو ہوا گرا دی کسی دور جگہ. جس نے شرک کیا اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ پھر یا آسمان سے گر پڑا، یا پھر وہ جو ہے وہ گر گیا آسمان سے اور اس کو پرندے اس کو چک کے لے جائیں، یا پھر کسی دوسری جگہ جا گیا. ان آیات کو بھی ساتھ ترجمہ ہو. پڑھ لوں میں پڑھ لوں جی. یہ کوئی ساتھ پڑھ لیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پورے کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. جو اللہ کی قائم کردہ حکومتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ما سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں یہ ساری کی ساری ہدایات اور احکامات اور انسٹرکشنز ہیں جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں. اور دیکھیں کہ یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں، یہ اپنے میل کو چاہے دور کرو، اپنا آپ شاور لے سکتے ہو، آپ جو ہے نہاز غسل کر سکتے ہو. یہ کون سے مقام ہے؟ حج کا جو آلموسٹ آخری مناسک ہوتے ہیں، جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یوم النحر کے دن قربانی کرنے کے بعد، اور پھر جو ہے آپ حلق تکثیر کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ شاور لیتے ہیں. تو وہاں کی اس مناسک کی بات کی گئی، یعنی بالکل حج کے یہ جو ہے آخری مناسک ہے. اور یہ پورا اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو حج کے جو آخری ایام ہے، 8 ذوالحجہ کو مینا میں قیام، پھر 9 کو عرفات کا وقوف ہوتا ہے، پھر مزدلفہ میں رات، اور 10 تاریخ کو قربانی کے بعد حاجی جو ہے وہ احرام کو کھولنے کی اجازت مل جاتی ہے. تو پہلے مناسک کے دوران سادگی، بے تکلفی اور ظاہری پراگندگی جو ہے، یعنی پراگندگی سے مراد ہے کہ انسان بالکل جو ہے وہ بڑا مسلسل وہ مشقت کے اس میں ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ چونکہ پیدل بھی بہت چلتا ہے، اور ظاہر ہے پہلے تو راستے نہیں ہوتے تھے اس طریقے سے، جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل میدان عرفات جو ہے مٹی کا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر ابھی بھی ایسا ہے کہ جب انسان اتنے زیادہ چلے تو مٹی وغیرہ اور یہ سارا انسان اس کے اوپر لگ جاتی ہے. تو آپ بتایا گیا کہ غسل کا لو، لباس کی تبدیلی جو ہے اور معمول کی زندگی کی طرف واپسی، یعنی احرام تو جو ہے آپ نے کھول دیا ہے، تو یہ آپ تبدیلی ہے واپسی کی جو ہے. اس شعور کے ساتھ کہ صفائی اور وقار بھی اللہ ہی کے لیے ہو، یہ بھی بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد معمول کے کپڑوں میں طواف زیارہ ادا کیا جاتا ہے جو حج کا رکن ہے. اور افعال حج کی ترتیب کے بارے میں امام ابو حنیفہ بھی اور امام مالک کے نزدیک جو ہے یہ پابندی واجب ہے، لازمی ہے. خلاف ورزی پر پھر دم لازم آتا ہے. تاہم امام شافعی کے نزدیک یہ سنت ہے، البتہ ترتیب کے خلاف کرنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد کے مطابق افعال حج میں تقدیم یا تاخیر کرنے پر دم لازم آتا ہے. یہ آپ کی بھی رائے ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ حج کیا تھا، اور آپ نے آخری حج کے موقع پر جو آپ نے ایک ہی حج کیا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. تو بہت سارے لوگوں نے کچھ کیا، اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے بڑی غلطیاں نہیں کی تو آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح بھی جو ہے تمہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا. اور اگر کسی نے کوئی بڑی غلطی کی ہے تو پھر جو اس پہ جو ہے وہ پھر دم بھی بتایا کہ تم قربانی کر لو. تو نظر پھر کا مفہوم ہے کہ نظریں پوری کرو. تو یہ جو بھی نظریں لازمی نظریں ہیں اللہ تعالیٰ سے باندھ دیتے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے وہ پورا کرنا جو ہے واجب ہے. البتہ جو کم شرن واجب نہ ہو، اور انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اپنے اوپر جو ہے لازم کر لے،
تو پھر اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ پورا نہ کرنا پھر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، تو اس پہ پھر گناہ آتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جو نظریں تم نے مانی ہیں، جو چیزیں تم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اس کو ان کو پھر جو ہے پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کیا اور اگر نظر مان لی، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا اور پورا نہیں کر لیا، تو پھر اس کا جو ہے کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ محض بزم ارادہ کرنے سے نظر جو ہے منعقد نہیں ہوتی، تو زبان سے ادا کرنا اس کی شرط علماء نے کہا ہے، اور ابن عباس نے یا نظر سے قربانی مراد دی ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک اس سے تمام عام نظریں بھی مراد ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ مان لے اس کو۔ تمام حرمات کے احترام کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذالکہ یعنی یہ پورے جملے کا قائم مقام ہے کہ یہ وہ دیکھیں بیت اللہ ہے اور جس کو مناسک ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو باتیں بتائی گئی ہیں، تم بھی اس کو جو ہے سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی ہیں، تم لوگوں کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے، جو بیت اللہ کی وراثت مدعی تو تھے لیکن اس کی امانت کی ذمہ داریوں سے بالکل بے خبر تھے۔ ان میں وہ حرمتیں بدرجہ اولا مراد ہیں جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور حرم مکہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قائم کی گئی تھی، اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پہ حج کے راستے اور ظاہر عمرے کے راستے بند کر کے مناسک حج میں مشرکانہ جاہلانہ رسم شامل کر دی، اور بیت اللہ کو شرکی گندگی میں جو ہے وہ ملوث کر لیا ہے، اور اس کی حد یہ اس کی جو ہے ایک حتک اور توہین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حرمت قائم کی تھی اس کو انہوں نے توڑ ڈالا ہے۔ تو حرمت کی پامالی جو اللہ نے حرم، مسجد حرام، اشر حرام اور دیگر مقدسات کی حرمت دی ہے اس کو، اور قریش نے اس کی تولیت کے نام پر ان کی جو ہے بے حرمتی کی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ کسی اور ذاتی مفادات کے ذریعے مقدمات جو مقدسات جتنے بھی مقدس مقامات ہیں کو انہوں نے تجارت بنا لی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کی جائے اور انہیں اپنے ذاتی مفاد کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تو جو خود ساختہ تحریم اور تحلیل کی تھی اپنے چوپایوں کو اللہ نے حلال کیا، مگر قریش نے بتوں کے نام پر اپنی گھڑی حرمتیں قائم کی اور جن کو نام دے دیا حرمت و حلت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہ اللہ نے یہ حرام کیے اور اللہ نے حلال کیے، جو بالکل سرین جھوٹ ہے، اور اس شرک سے توبہ اور اجتناب جو ہے لازم ہے ان کا۔ شرک نے اعتقادات اور اللہ تعالیٰ کی حرمت کو بگاڑا ہے، اور اصلاح صرف خالص توحید اور کامل یکسوئی سے جو ہے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے واحد واجب الوجود ہے، اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے۔ شریک ٹھہرانا تو سراسر ہلاکت ہے، جبکہ توحید انسان کو جو ہے عظمت اور رفعت عطا کرتی ہے۔ آگے فرمایا ذالک، یہ ہے وہ بات، وَمَن يُعَظِّمْ وَمَن يُعَظِّمْ، دوبارہ یہ وہی لفظ آیا ہے، اور جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ، شعائر اللہ ہے، اللہ کے شعائر کی، اللہ کے نشانیوں کی۔ یہ جو شاعر ہے، یہ شین عین را اس کا مادہ ہے، شاعر، شعیرت ان کی جمع ہے، شاعر نشانی، شعیرہ ایک نشانی۔ تو شعیرہ ایسی وہ چیز جو دیکھنے یا پانے والے کو اپنے اندر کوئی چیز اس کو ایجاد کروا دے، اس کو احساس جگا دے، جیسے حج ہے، قربانی ہے، صفا و مروہ ہے، نماز ہے، اذان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی چیز کی یاد دلاتی ہیں اللہ کی، اور کس نے ان کو جو ہے شروع کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو کس نے حکم دیا اور انہوں نے کیسے کی۔ تو یہ سارے شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو شاعر کو آپ نشانی کا ترجمہ ہم کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ، اگرچہ شاعر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی۔ تو فَإِنَّهَا، پس تو یقیناً یہ ہے، من تقوی القلوب، قلوب کے تقوی سے، دلوں کے تقوی سے۔ تو یقیناً یہ ہے پھر دلوں کے تقوی، یعنی یہ جو اصل میں تعظیم جو ہے دل کی ایک کیفیت ہے، عزت و احترام کرنا۔ تو وہ دل میں اگر عزت اور احترام ہے تو انسان پھر اس کی تعظیم کرے گا، یہی تقوی دلوں کا تقوی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ہمارے لیے اس میں فوائد بھی ہیں، منافع بھی ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ، اس وقت تک، مسمن جو مقرر ہے، جو مقرر وقت تک، یعنی اس میں ہمارے لیے اس میں فوائد بھی ہیں، إِلَىٰ مقرر وقت تک۔
ثم پھر اس کے بعد محلھا، محل جو ہے وہ ہے محل جو ہے اس میں ظرف مکان ہے، محل جو ہے جب جو ہے رہنے کی محل رہنے کی جگہ کو عام طور پر وہ جو چونکہ ہا لام لام جو ہے اس میں حلال جو ہے حلال کے معنی بھی ہوتے ہیں حلال کرنے کے اور رہنے کی بھی ہوتے ہیں، تو رہنے کی جگہ کو محل کہتے ہیں۔ پھر یہی محل جو ہے یہ حلال ہونے کی جگہ بھی وہی جو مکان ظرف مکان ہے نا، تو یہ کیا کہیں گے اس کو پلیس ایڈورب ہے، ایڈورب آف اے پلیس، یعنی ایک جگہ کو ڈینوٹ کر رہا ہے، کسی جگہ کو، تو کس جگہ کو کر رہا ہے جو حلال ہونے کی جگہ، تو ثم محلھا اس کے حلال ہونے کی جگہ پھر کیا ہے الی البیت العتیق، الی البیت العتیق، ان بیت عتیق اس پرانے گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف ان کے پاس۔ تو وجہ کیوں اس کو کیا یعنی یہ تمہارے جو یعنی ان کے جانوروں کی بات کی گئی ہے یہاں سے پہلے جو انعام کی، انہی انعام کی تمہارے ان کی حلال ہونے کی جگہ جو ہے قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی تم اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ دوسری جگہوں پہ وہاں پہ ان کی بت رکھی ہوئی ہے تو بتوں کے سامنے چڑھاتے تھے یا ذبح کرتے تھے۔ فرمایا کہ پھر جو ہے تم وہاں پہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو کرو۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے جو دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، تمہیں ایک وقت مقرر تک جو ہے ان ہدی کے جانور جو ہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، قربان کی جگہ کسی قدیم گھر کے پاس ہے، یہ بات جو بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ اور اس کے یعنی اگر اسی کے تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں تو شاعر کی تعظیم کے لیے شرط جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو شاعر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی علامات ہیں، خواہ وہ اعمال جو ہے نماز ہو، روزہ و حج ہو، یا پھر وہ کوئی دوسری چیزیں ہوں جیسے مسجد ہے اور خانہ کعبہ ہے اور جو ہے کوئی مقام ہے، زمزم ہے، کوئی جو ہے یہودی کے جو اونٹ ہے یعنی قربانی کے جو اونٹ ہے، یہ سارے جو ہے سے یہ مراد۔ اور ذالکہ تاکہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اچھی طرح سن لو، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شاعر مقرر فرمائے ہیں اور ان کی تعظیم لازم ہے تم پر، لازم ہے، اور ان کی تعظیم دل سے کرو، یعنی یہی دل کا جو ہے تقوی مطلوب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی حتیٰ کرے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، بلکہ وہ باغیانہ روش پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں جو ہے وہ محترم کی ہیں ان کی وہ توہین کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اصل مقصود انہی حقائق کی تذکیر و یاد دہانی ہے جو ان کے اندر مضمر ہے، یعنی جو حرم ہے اور جو قربانی ہے اور جو حج ہے، انہی کی تعظیم اور انہی کی جو ہے وہ یاد دہانی و تذکیر جو ہے مراد ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اگر ان حقائق کا اہتمام نہ ہو تو پھر ظاہری رسمیں ہیں، ظاہر قربانی جو ہے ایک بالکل ظاہری سی رسم ہے اور ساتھ کعبہ کے چکر کاٹنا بھی ایک رسم سے رہ جاتی ہے اگر ان کا تعظیم نہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کا گھر کیوں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں لازم کیا اس کے جو ہے تعظیم کرنا، اور پھر اس کو کیوں توحید کا مرکز بنایا اور کس نے بنایا تھا اور کس مقصد کے لیے بنایا تھا، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ بالکل جو ہے سات چکر چھات پھیرے ہی ہے جس کی کوئی پھر اہمیت نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں پہ مشرکین کی ایک رسم کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ وہ جو چوپائے ہیں وہ دوسرے جو ہدی یعنی جو قربانی کے جو تھے نظر نیازیں تھی وہ ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہاں پہ یعنی جو بدھ کے نام پہ ایک دفعہ جو ہے وہ نشاندہی کر دی گئی ہے فلاں بدھ پہ قربانی دی جائے گی، تو پھر اس کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے تھے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو دودھ نہیں پیتے تھے اور اسے کام نہیں لیتے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ نہیں، تم جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک تم ان جانوروں سے جو ہے فائدے اٹھا سکتے ہو، بردباری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو۔ تو یہ ساری جو ہے وہ، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو پھر حرم پاک کے اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کے پاس وہاں پہ قربانی کرو اور کسی استھان اور چڑھاوے پر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے، منسکا قربانی کا ایک طریقہ۔ اچھا یہ نسکا سے ہے،
اس مادے میں 3-4 معنی پائے جاتے ہیں. عبادت میں ہونا، قربانی پیش کرنا، طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا. تو نسکا جنسکو، یہ نسکن منسکن، یہ جو ہے یہ اس کا وربی ہے، اور اس سے پھر مصدر جو بنا ہے میم والا مصدر جو میم سے شروع ہوتا ہے، منسک یعنی عبادت کی جگہ یا قربانی کی جگہ. تو پھر سے منسک جو ہے اس سے قربانی کا ایک طریقہ، قربانی کی جگہ، قربانی کو خود قربانی itself as an institution، یہ پھر مراد ہے جو. اور اردو میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں مناسک حج استعمال ہوتا ہے، ناسک بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عبادت گزار، دونوں معنی اس میں آ گئے، حج والا بھی اور قربانی والا بھی، جو قربانی کے دوسرے طریقے ہیں. تو یہاں پہ اس مراد جو ہے قربانی ہے. لِجَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لام اس کو بریک کر کے دیکھ لیں، لفظ لی تاکہ یذکروا، تاکہ وہ ذکر کریں، اسم اللہ اللہ کے اسم کا، اللہ کے نام، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، علامہ اس پر جو رزقہم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، من بہیمت الانعام، من سے بہیمہ ابھی ہم پڑھا رہے تھے، پالتو جتنے بھی پالتو ہمارے جتنے جانور ہیں ہمارے، باقی جو تمام جانوروں کو بہیمہ کہا جاتا ہے، جو نہیں بول سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، ان میں سے پھر جو ہے وہ تخصیص کی گئی اعلیٰ نام کی، جو پالتو ہیں، جو ڈومیسٹیکیٹڈ ہے، جو کیٹلز جن کو کہا جاتا ہے. تو پالتو چوپایوں میں سے اس کا پھر جو ہے وہ اللہ کے نام، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، یعنی اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کے نام کے ساتھ ان کو ذبح کریں جو ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس الہکم تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد، وہ معبود ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ، تو اسی کے ہو جاؤ، اسی کے لیے اسلموا، فرما بردار ہو، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے فرماندار. یہ اسلم یسلم اسلام، فرما بردار ہونا، مسلم ہونا، یہی ہے. اسی کے لیے تم ساری جو ہے اطاعت، اور اسی کے لیے کچھ کر لو. وبشر المخبتین، بڑا زبردست لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وبشر، اور بشارت دے دیجیے مخبتین، عاجزی کرنے والوں. دیکھیں عاجزی، یہ جو لفظ ہے عاجزی کرنا، یہ جو ہے لفظ جو ہے مخبت جو ہے عاجزی کے معنوں میں تو آیا ہے، لیکن جو ہے یہ دیکھیں کہ عجز itself جو ہے بھی اس کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، وہ نہیں لایا گیا. یہ تضرع بھی ہے، اور جو ہے دوسرے لفظ بھی جو ہے کافی سارے جو ہے وہ آئے ہیں، وہ ہیں، لیکن یہ اس کا مادہ جو ہے یہ خا با اور تا ہے، خبتا، یہ ابھی کریکشن کر لی ہے. تو اس میں سے باب افعال میں جو اخبتا یخبت اخباتا، عاجزی کرنا. اچھا، یہ الخبت جو ہے پس زمین کو کہتے ہیں، جھکی ہوئی نیچے والی زمین. تو اخبات جو ہے پھر تذلل کا، اپنے نیچے ہونے کا، فروتنی، عاجزی، تواضع کا اظہار جو ہے یہ اخبات ہے. اور اس سے مخبت عاجزی کرنے والا، اس کی جمع پھر مخبتین عاجزی کرنے والے، یہ لائی گئی ہے جو ہے. اور اس میں جو ہے 2-3 چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں کہ اپنا استکبار اور اپنا غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے سامنے عزت اختیار کرنا کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک اور خالق اور معبود ہے، اور اس کی پھر اس بندگی اور غلامی پہ مطمئن ہو جانا، راضی ہو جانا، اور اس کے فیصلوں پہ بھی جو ہے راضی ہو جانا، یہ جو ہے مخبتین کی جو ہے یہ اخبات ہے، اور مخبتین کی جو ہے یہ ظاہر جو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر پڑھا ہے، سورہ ہود کے اندر پڑھائے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، یعنی ان کو براہ راست بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے اخبات اختیار کیا، تواضع اختیار کیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب جنت میں شمار فرمایا، وہ جنت والے. یعنی اتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ صفت ہے جو ہے لوگوں کی جو بتائی گئی یہاں. الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جو جب بھی ذکر کیا جائے، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، یعنی وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں. وجلن ڈرنا، بڑھ جانا، رونگٹے کھڑے ہو رہنا جسے کہتے ہیں نا، تو ایسے یعنی ان کے دلوں پہ اور ان کے جسموں پہ
کب کبھی جو ہے طاری ہو جاتی ہے۔ بس صابرین، اچھا یہ ساری ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ ان کے اندر خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے، ان خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ بس صابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، علامہ ان چیزوں پر وہ صبر کرنے والے ہیں جو اصابہم، جو ان کو پہنچتی ہیں، جو بھی انہیں چیز پہنچتی ہے، جو مطلب تکلیف پہنچتی ہے، پھر جو ہے اصاب یصیب اصابتاً، تکلیف پہنچنا، صبر کرتے ہیں۔ اور کیا ان کی جو ہے بتائی صفات، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کے اندر، اصل میں یہ لفظ ہے مقیمین، جو ہے اضافت کی وجہ سے مقیم الصلاۃ آگے جو ہے اس سے جوڑا گیا ہے، اضافت یعنی نماز میں، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے اضافت کی وجہ سے نون جو ہے وہ گر گیا ہے، تو مقیم الصلاۃ جو ہے مقیمین کی بجائے آ گیا۔ اقامت المصدر جو ہے اس سے پھر مقیم قائم کرنے والا، اس کی جمع مقیمین ہے۔ ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، پھر سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نفقہ جو ہے وہ اس کا مادہ ہے ننفق کا، اور باب افعال انفق ينفق انفاقا، خرچ کرنا، خرچ کرنے سے۔ کوئی ساتھی نے آیات کا ترجمہ پڑھا؟ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اس کے تم مطیع و فرمان بنو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دیں آجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ جزاک ہاں جزاک اللہ۔ اب دیکھیں قربانی کے کچھ جو ہے باتیں بتائی بھی جا رہی ہیں، قربانی کی اہمیت اور قربانی کے متعلق ہے، تو ہم واحد جگہ ہے جہاں پہ تھوڑی تفصیل سے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ قربانی کے بارے میں چند ایک باتیں بتائی گئی ہیں، وہ ضروری طور پر ہم جو نجات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو وہ مقام ہے جہاں پہ قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فلسفہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو قربانی کی قدامت من قدیم ہونا، تو اس کی اہمیت کی جو ہے دلیل بتائی گئی ہے کہ یہ صرف اس امت کے اندر نہیں بتایا گیا، کہ اس امت پہ فرض نہیں کی گئی، یا اس امت کے اندر نہیں بتایا گیا کہ یہ جو قربانی کی جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طریقے جو ہے دوسری امتوں کے اندر بھی جو ہے وہ رکھے ہیں، اور قربانی ظاہر ہے اس قاعدے کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، جو ہے وہ مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں میں اور مختلف ملکوں کے اندر جو نبی جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی شریعتوں میں حالات کے لحاظ سے مختلف رہے، مگر سب کی روح اور سب کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد جو ہے ایک رسمی عبادت نہیں ہے، بلکہ اصلاح عقیدہ ہے، انسان کا صحیح عقیدہ ہو، اور فکر کی سلامتی ہے۔ اور اس کی مثال ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی بھی ہے، جن کی قربانی کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے، ایک کی قبول ہوئی یا دوسری کی نہیں۔ تو یہ واقعہ جو تاریخی اعتبار سے بھی اور ایک اعتقادی لحاظ سے بھی جو ہے یہ ہمیں اس بات کے ثبوت ہے کہ قربانی ہمیشہ سے ہی اللہ کی بندگی اور اس کے تقرب کی جو ہے وہ ذریعہ رہا، اس کے تقرب کا، اس کی قربت کا جو ہے۔ اور قربانی اور توحید شکر جو ہے وہ یہاں پہ اس کو بتایا گیا ہے، دیکھیں کہ جو دوسرا نقطہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہدایت دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں چوپائے عطا کیے ہیں ان کے نام پر اللہ کا اعلان کیا جائے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا جائے، اور کسی اور کی طرف جو ہے منسوب نہ کیا جائے۔ یہ جو ہے غلط عقیدے کو جنم دیتا ہے، اور نعمتوں کے عطا کرنے والا رب جو ہے اس کے ساتھ یہ شریک کرنا ہے کسی کو، حالانکہ عقل سلیم اس کی جو ہے اس کو قبول نہیں کرتی کہ کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے رزق کی جو اس نے عطا کیا ہے اس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے۔ اس لیے قربانی دراصل شکر کا وہ عملی اظہار ہے جو انسان کے عقیدے توحید کو واضح اور جو محفوظ کرتا ہے۔ تو قربانی کا ایک عمومی اور دائمی حکم کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی یہاں پہ حج کی قربانی مراد نہیں ہے صرف، بلکہ امت کو تمام رائج قربانیاں جو باقی ہیں وہ بھی اس کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کے 10 سالہ جو قیام تھا
اس دوران ہر سال اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی دیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو قربانی کا اہتمام کیا. صحابہ کرام کو نہ صرف قربانی کا حکم دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کے احکام اور مسائل پہ وہ بھی جو ہے سکھائے. اچھا، قربانی اور خالص بندگی کا تصور یہ بھی لازمی تیسرا نقطہ بیان کیا گیا ہے یہاں پہ کہ جس طرح انسان کا ایک خالق ہے اور جانوروں کا خالق بھی جو اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح وہ الہ بھی وہی ہے، ایک ہی ہے. اور یہ حلت و حرمت جو ہے حرام اور حلال کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. جس طرح نماز اور روزہ اور دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طرح قربانی بھی صرف اللہ کے لیے جو ہے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی عبادت میں سے اس کو شریک کرنا یہ بھی عبادت کا ایک عمل ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کے نام پہ قربانی کرنا، کسی اور کی استھان پہ اور کسی اور مقام پہ جا کے قربانی کرنا، یہ جو ساری چیزیں جو ہے یہ قربانی کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی جو ہے وہ شریک کرنا ہے کسی کو، اور یہ ساری محض اللہ کے لیے کرنا، یہ عبادت بھی اس عبادت اللہ یہ جو قربانی ہے جو عبادت ہے اس کی اصل روح ہے، اور یہ یہاں پہ بتایا گیا. تو یہ خود سپردگی کی بھی علامت ہے کہ یعنی جو شخص بندگی کی خاطر ہر محبوب چیز سے دستبردار ہو جائے، اور ظاہر ہے وہی چیز کہ جو آپ کو محبوب ہے اور جو اگر آپ کے پاس مطلب نہیں ہے تو آپ خرید کے اپنے پیسے سے اس کی کریں، تو اپنی یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اپنی خواہشات، مفادات اور تعلقات ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیا جائے، اور محض اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ مقصود ہو، اور در حقیقت اسی کا اللہ کے ساتھ حقیقی اور زندہ تعلق تک قائم ہو جاتا ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے. اور اسی خوش پردگی اور کامل بندگی کی علامت جو ہے یہ قربانی ہے، اور یہ عبادت کا جو ہے وہ اصل پیغام ہے. اخبات، جیسے میں نے کہا ہے کہ مکمل عاجزی اور فروتنی اور اللہ کے سامنے جھک جانا دل کی گہرائیوں سے، اور وہ یعنی کوئی شخص دین کی سربلندی کے لیے کس خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور مشکلات و صبر کر رہا ہے، جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، جو اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اسے مدد مانگتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اخبات کی جو خصوصیات ہیں، مخبتین کی صفات ہیں، اور قربانی کی حقیقی روح اور اس کی مشروعیت کا اصل مقصد بھی یہی ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کا تقرب حاصل کرنا. یہ وہ بات جو ہے اس کو جوڑا گیا ہے اخبات کو بھی قربانی کے ساتھ. اور آگے قربانی کی مزید باتیں بتائیں گے. بدن جعلناہا لکم، بدن جو ہے قربانی کے اونٹ جو ہے بتایا گیا ہے، قربانی کے اونٹ جعلناہا بنایا ہم نے ان کو لکم تمہارے لیے. بدن جو ہے بڑے جانور جو ہے قربانی کے، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اور پھر گائے کو بھی اسی کے حکم میں کیا، اور فرمایا کہ اس میں 7 لوگ حصہ لے سکتے، پھر فرمایا کہ گائے بھی اس حکم میں شامل ہے، اس کے لوگ بھی جو قربانی کریں تو وہ بھی ساتھ میں شریک ہوں. یعنی اس کا بدن کا لفظی جو لفظ ہے یہ اشتقاقی تعلق ہے اس کا بدن سے جو لفظ ہے، یعنی بدنا یا بدن جو ہے اس کا معنی بدنا جو ہے اس کا معنی جسم کا موٹا ہونا، بھاری ہونا. تو بدن ہر وہ جانور جسمانی اعتبار سے بھاری ہو اور فربا ہو اور بڑا ہو، اصل میں یعنی جیسے اونٹ اور گائے کی، بھیڑ بکری نہیں ہے، بھیڑ بکری اس کے مقابلے میں ظاہر چھوٹا تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. بدن جو ہے بدنہ کی جو جمع ہے. من شعائر اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں میں سے شاعر ہے، اور یہ ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. لکم فیہا خیر، تو تمہارے لیے ان میں بہت بنائی ہے، یعنی قربانی کے اونٹ جو ہم نے تمہارے لیے جو بنایا ہے تمہارے لیے، اور اللہ کی عظمت کی نشانی میں سے تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے. فذکروا، بس ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہا، ان پر جو ہے تم ذکر کرو، یعنی اونٹوں پر، یعنی جب تم کیا ان کی خصوصیت بتا کہ یہ صواف جو ہے، صواف بتایا گیا ہے کہ جو صف سے ہے، یہ قطار باندھے ہوئے، یعنی کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے صف جو، اس لیے اونٹوں کو، تو اس سے مراد پھر جو ہے وہ اس کا یہ صواف کو لفظ کو دیکھ لیجئے، صاد فا فا صف، یعنی صف سیدھی قطار میں کھڑا ہونا. تو اگر آپ کریں صافہ قطار باندھا ہوا کھڑا ہوا، اس کی جمع صفاف ہے. وہ اونٹ جو قطار میں کھڑے کیے گئے ہیں وہ صواف ہیں. اگر ایک اونٹ ہے تو وہ صافہ ہے. تو جو ہے
تو جمع اس کی ثواف ہے. تو کھڑا اس لیے کیا گیا ہے، مراد اونٹ ہے کہ ان کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر جو ذبح کرنے والے اگر کئی اونٹ کیا جاتا ہے تو ان کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اس کو جو ہے ان کو مسلسل آگے بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جو اس کی یہ صفت بیان کی وجہ جو بیان کی گئی جس سے مراد ہے اونٹ، یعنی ان پر قطار باندھے ہوئے جو کھڑے ہیں اونٹ جو ہے ان پر اللہ کا نام کا ذکر کرو، اللہ کا نام کا سے جو ہے وہ پڑھو، تم اس کو ذبح کرو. فیدا پھر جب وجبت وہ گر پڑے، جنوبہ پہلو پر. اچھا دیکھو وجبہ ہے لفظ، وجبہ وجبہ یجب وجبن و وجبتن جو ہے گر پڑنا جان نکلنے کے بعد کسی جانور کا، پھر وہ اچھا وجبہ ایسی چیز جو گر پڑے واقعہ ہو جائے ٹل نہ سکے. تو اس سے پھر اردو میں واجب بھی آتا ہے، ہماری فقہ کی اصطلاح ہے ایسا حکم جو بندے پر لازم عائد ہو جس سے غفلت انسان کو درجہ اطاعت سے گرا دے، وہ چیز جو ہے پھر واجب ہے. اور دوسری ہے جنوب، جنوب کی یہ جم کی جمع ہے پہلو. اس سے بہت سے الفاظ اگر مثلا وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ جنوب سمت جو ہوتی ہے ڈائریکشن جو ہے ساؤتھ جسے کہتے ہیں، یہ جنوب اس کو یہ کیسے کیسے معنوں میں آیا ہے. تو ایسے تو ایک پہلو ہوتا ہے اس کے معنی، تو پہلو اس کی جمع جنوب ہے. پہلو یعنی پہلوؤں پر وہ گر پڑے ایک طرف، جب وہ اونٹ جب گر پڑتا ہے تو پھر فکلو فکلو سوری فکلو اس کو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانے اور کنات کرنے والے کو، یعنی جو مانگنے والا ہے، کنات کرنے والا مانگ نہیں رہا لیکن محتاج ہے، کانے ہے کنات کرنے والا ہے، والمعتر اور جو ہے سوال کرنے والے کو. اچھا معتر جو ہے کانے تو کنات کرنے والا، معتر جو ہے اس کا مادہ عین را ہے، اطرارن جو ہے باب افتعال سے ہے مانگنا، اور اصرار اور شدت کے ساتھ. دیکھیں دو قسم کے محتاج ہوتے ہیں، ایک مانگنے والا سوال کرنے والا اور ایک سوال نہ کرنے والا. تو دونوں کو جو ہے وہ دونوں کی بات کی گئی، جو مانگتا ہے سوال کر اس کو بھی، اور جو نہیں مانگتا جو سفید پوش ہے اس کو بھی. کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے تابع کر دیا ہے، سخرناہا ان کو ان چوپایوں کو، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم لوگ جو ہے وہ شکر کرو. لن ینال اللہ لن ہرگز نہیں، ینال اللہ پہنچتا اللہ کو، لحومہا ان کے لحوم ان کے گوشت جو ہے، لن حرف نفی کی تاکید ہے، نالا جنالو نیلن پہنچنا، اور لحوم لحم کی جمع ہے گوشت، ان کے گوشت نہیں پہنچتے اللہ کو. ولا دماؤہا اور نہ ان کے دم ان کے خون، نہ ان کے دماء جو ہے وہ دم کی جمع ہے خون کے. ولیکن اور لیکن ینالہ اس کو پہنچتا ہے التقوی تقوی منکم تم میں سے، اس کا تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے. کذالک اسی طرح جو ہے سخرہا اس نے تابع کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے ان جانوروں کو، لتکبر اللہ تاکہ تم بڑائی کرو، تکبیر بیان کرو اللہ کی. کبر یکبر تکبیرا اللہ اکبر کہنا، علی ما ہداکم اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وبشر المحسنین اور تمہیں جو ہے وہ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو. ان اللہ بے شک اللہ یدافع و دفع کرتا ہے یا دور کرتا ہے دشمنوں کو جو ہے، ان الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند فرماتا کل ہر ایک خوان خائن کو، کفور اور نہ شکرے، اللہ تعالیٰ ہر بڑے خائن اور نہ شکرے کو پسند نہیں فرماتا. خوان خیانت ان سے مبالغے کا سیکھا ہے، بہت خیانت کرنے والا بڑا خائن، اور کفور جو ہے کفر ان سے جو ہے وہ سخت مشبہ ہے، بہت بڑا نہ شکرہ. کوئی ساتھی نے آیت کا ترجمہ پڑھا؟ اور پڑھنا چاہتے قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنات کے کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح
तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं, ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। उसने उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हदायत पर तुम आपस के तकबर आपस की तकबीर करो। और और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे दे नेककार लोगों को, यकीनन अल्लाह मुदाफ़त करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं। यकीनन अल्लाह किसी खाइन का खाइन काफर नेमत को पसंद नहीं करता। जज़ाकल्लाह। असल में ये लफ्ज़ जो है, तुम अल्लाह की तकबीर करो, ये थोड़ी सी मिसस्पेल हो गए हैं, तो जो है ज़ाहिर मुझे टाइम नहीं मिलता प्रूफ रीडिंग का जो है। अगरचे हम अपलोड करने से पहले इसकी जो है प्रूफ रीडिंग में करता हूँ, लेकिन जो है वो यहाँ पे ये अल्लाह की तकबीर करो, और अल्लाह आखिरी यकीन अल्लाह किसी खाइन जो है काफिर नेमत खाइन को पसंद नहीं करता। तो ये देखें बुधन जो है, मैं क्विकली जो है आपके सामने इसको समराइज कर देता हूँ। ये आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे है कि आप जो है ये जो आयात है बहुत अहम है। मैं इनके सामने हाईलाइट सिर्फ रख देता हूँ कि देखें जो है वो ऊँटों की कुर्बानी का खास तौर पे जिक्र किया गया है। इससे पहले बहीनमतुल नाम में ऊँट भी शामिल है, लेकिन खास तौर पे जो है ऊँटों को इसलिए जिक्र आया कि यहूद प्रोपेगेंडा करते थे कि जो उनकी शरीयत के अंदर जो है ये ऊँट हराम है। तो यहाँ पे जो है वो कहा गया, अगर इसका पहले भी आया है सूरह बकरा में, अगर इसका कोई जो है प्रूफ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ने उनको हराम करार दिएगा तो लेके आओ, सनद पेश करो, कि जाहिर है उन्होंने कभी ऐसी कोई सनद जो है तौरात से कभी पेश नहीं की। तो कुर्बानी का उसूल बताया गया है कि ऊँट की कुर्बानी के जरिए वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह ताला, ये ऊँट उनके मुआशरे में, अरब मुआशरे में सबसे कीमती चीज़ होती थी। तो ये बात बताई गई है कि ये अपनी सबसे कीमती चीज़ जो अल्लाह की कुर्बानी में पेश करके अल्लाह ताला की कामिल इताअत का ये मुजाहरा है, और उनकी इस पे जो है वो अल्लाह के तकर्रुब का फिर जरिया, अल्लाह ताला की जो उनकी महबूब तरीन चीज़ है वो अल्लाह के तकर्रुब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करेंगे तो अल्लाह की रज़ा उन्हें मिलेगी। ऊँट को ज़बह करने का तरीका बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसी तरीके से बताया। आपने ऊँटों को जब ज़बह किया तो खुद इसी तरह किया, अगला पाँव उनको बांध दिया जाता, फिर उनके रुकूम में नेज़ा मारा जाता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद तरीके बताए हैं। और जब आप किसी भी जानवर को ज़िबा करते, खास तौर पर कुर्बानी के लिए, तो फिर दुआ पढ़ते, इन्नी वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और बाज़ आदमी सिर्फ जो है, बाज़ हदीस में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा मिनका वलक के अल्फाज भी आए हैं। और जब जो है वो फिर ऊँट गिर जाता तो उलमा ने लिखा है कि ये अल्लाह के हुजूर सजदे की अलामत है। इस पूरे अमल में कुर्बानी, बंदगी, आजी और इताअत की कामिल तस्वीर है। कुर्बानी का गोश्त खाने से मुतल्लिक तरतीब की गई है कि देखे, यहूदी कहते थे कि जो है कीदा था कि कुर्बानी जो है खुद नहीं खानी चाहिए, और जो है वो मुशरिकीन भी। तो फरमाया कि नहीं, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और ज़रूरतमंदों को भी दो। और कुर्बानी के गोश्त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि ये फ़र्ज और वाजिब नहीं है, अगर सुन्नत है कि 3 हिस्से किए जाएं, गरीब और मुताजों के लिए, दूसरा अज़्ज़ा व अक़रबा के लिए, और तीसरा अपने अहले खाना के लिए। और कुर्बानी के जो है वो उसकी जो हकीकत बताई गई है कि कुर्बानी का असल जो फ़लसफ़ा है वो हर इबादत का फ़लसफ़ा भी वही है असल में। और एक हर इबादत का एक ज़ाहिरी पहलू होता है और एक उसकी रूह होती है। ज़ाहिरी ढांचा भी अगरचे अहम होता है, हम किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं ये अहम है, इसलिए क्योंकि ये इसी तरीके से सिखाया गया। लेकिन एक उसकी असल रूह होती है जिसकी तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया कि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, नमाज, रोज़ा व हज, कुर्बानी व हज, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। ये बात बताइए कि रस्में तो बाकी हैं लेकिन इनकी जो असल जो मकसद था, तो ये जो जाहिलियत के ज़माने में अहले अरब जो थे, ये बुतों की कुर्बानी लेकर गोश्त को जो है वो वहाँ पे हरम पाक पे, हरम पाक के सामने जो है वो ढेर कर देते, खून जो है वो हरम बैतुल्लाह शरीफ पे उछालते और जो है उसके गोश्त जो है लुथेड़ देते जो है वो उस पे। तो ये बताया गया है कि देखें, ये सारी चीज़ें जो है इसका इस जहालत और जहालत की जो रस्में को पर्दा चाह किया गया।
کہ یہ جو خون ہے اور یہ گوشت ہے یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. یہ وہ بات بتائی گئی کہ تم شکر کی کس جذبے سے اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کر رہے ہو، یہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. یہ گوشت اور یہ خون ادھر رہ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے آج کل کے زمانے میں کہ جو اس قربانی کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کی معمولات میں سے دیکھے وہ اللہ کے احکامات پہ کس قدر پابند ہے، وہ اپنی توانائی اور صلاحیتیں اللہ اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں، جو ہے کیا قربانی کا جو خرچ کر رہا ہے وہ اس نے رزق حلال سے حاصل کیا. تو یہ چیزیں یہ اس میں سے دیکھے تو یہ پھر جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے گا کہ اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے. اللہ کی تکبیر کا حکم بیان کیا گیا ہے اور یہ روزوں کے بارے میں پہ بھی کہا گیا. اسی لیے ہماری جو دو عیدیں روزوں کی اور قربانی کی تو دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم تکبیر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں. نماز کے دوران بھی زائد تکبیر ہم جو کہا جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اس بارے میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے جو قربانی اور دیگر اللہ تعالیٰ کی مناسک ہیں جو عبودیت کے، چاہے حج سے متعلق ہیں اور قربانی سے متعلق ہیں یا دوسرے ہیں، اور نماز روزہ و حج جیسے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اصل روح کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے پہ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمانبردار بندے ہوں اور اپنی ہم بہترین اور محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس کے دین کے لیے قربان کرنے والے ہوں، اور ہم اپنی زندگی کی جتنے بھی اوقات ہیں اور صلاحیتیں اور مال ہے یہ اللہ کے دین کے لیے ہم جو ہے خرچ کرنے والے اور انفاق کرنے والے ہوں. آمین. آخر دعوانا آمین. کوئی ساتھی اگر جو ہے سوال پوچھنا چاہتا ہے ان سے متعلق، اگرچہ بہت سارے وہ چیزیں تھیں، ظاہر سارے احکام بہت تفصیل سے نہیں بیان کیے جا سکتے وقت کی کمی کے باعث. تو اگر کوئی سوال اس سلسلے میں رہ جاتے ہیں تو ہم سوالوں میں بھی کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ اضافی زمین میں جاتے. علیم بھائی، اقبال بھائی، جی صاحب بھائی. آج وہ اصل میں وہ ہینڈ ریز کرنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں مداخلت کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. او اچھا، سوری، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا ہے. ہاں جی تو میں اس سوری. لیے ورنہ بہتر یہ ہوتا کہ ہینڈ ریز کیا جائے. ہاں آپ لیکن ایک ریز ہینڈ تو ویسے کیا گیا، ایک ریز ہینڈ ہے کس کا ساتھی کا؟ شعیب ہے مجھے بھائی. جی سہیب ہے. جن کا جی جی جن کا ہاتھ پہلے سے اٹھا ہے وہ پہلے سوال کریں گے، بہتر یہی ہے پہلے وہ سوال کریں. اچھا چلیں جی سہیب بھائی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اب آپ نے یہ سجاد بھائی نے آپ کو دی ہے. مخبتین کا مطلب معنی تھوڑا کلیئر کر کے بتا سکتے ہیں؟ اور مخبتین عاجزی کرنے والے، لیکن اس عاجزی میں تین چیزیں جو ہے نا وہ شامل کی گئی ہیں کہ اپنا عاجزی تو ویسے کئی کہ اپنے استکبار اور اپنے کبر اور غرور اور فخر کو جو ہے وہ سرنڈر کر کے اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا جو ہے بیان کرنا، یہ اور اللہ کی جتنی بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر جو ہے سب منوان اس کو تسلیم کر لینا کہ ہر چیز جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے جو اس نے اس کے لکھی اس پہ راضی ہو جائے. یہ تین باتیں جو ہے مخبتین کے اندر ہے جو ہیں عاجزی کرنے والے، لیکن عاجزی محض عاجزی نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی یہ تین چیزیں بھی شامل ہیں. اور ثواف کا مطلب؟ جی صواف کا میں نے بتا دیا ہے. صواف جو ہے اونٹوں کے لیے، وہ اونٹ جو کھڑا کیا گیا ہے قربانی کے لیے، مطلب ذبح کرنے کے لیے، وہ صواف. یہ صافتن کی جمع ہے، یعنی بہت سارے اونٹ اگر ایک لائن میں کھڑے کیے تو وہ صواف ہے، اور اگر ایک اونٹ کھڑا کیا تو وہ صافہ ہے قربانی کے لیے. اور وہ اس لیے ان کا یعنی اونٹ کیوں نہیں کہا گیا؟ اونٹ کے لیے بھی غالباً 10 12 13 لفظ شاید قرآن مجید میں ہیں. اچھا اونٹ کے لیے تو اونٹ اس لیے نہیں بنا کہ یہ اس کی صفت کے طور پہ آئے، وہ جانور جو قربانی کرنے کے لیے لائن میں کھڑا کیا گیا ہے اس صفت سے اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سے اونٹ مراد ہے. صافہ جو ہے وہ صافہ کے معنی اونٹ کے نہیں ہوتے، صافہ کے معنی ہوتے وہ جو صف میں کھڑا کیا گیا، قطار باندھے کھڑا ہے صافہ، اور صواف وہ جو قطار میں کھڑے کیے گئے ہیں، یہ اس کے معنی ہے. تھینک یو. جی صاحب بھائی. جی
آج آپ نے جو ایک وجتنبوا قول الزور کے حوالے سے جو بات کی ہے، وہ میرے لیے بالکل پہلی دفعہ میں نے یہ بات سنی ہے. اور تو یعنی اس میں آپ نے کہا گیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا ایسے کہا گیا ہے، سب سے بڑا گناہ کہا کیا گیا ہے. جھوٹ اس کو. میرے خیال دوسری حدیث میں اور بھی اس کی ترتیب ملتی ہیں، لیکن بہرحال آج کی جو گفتگو تھی آپ کی، اس میں یہ بہت اہم نقطہ تھا. میں سوال نہیں ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہو سکے تو ساتھیوں کی توجہ اس طرف ہے کہ اس کا تعلق سوشل میڈیا پہ جو ہمارا بیہیویئر ہے، اس سے ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں اس بات کو یا نہیں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. ہم نے کافی سال پہلے اصل میں اس حدیث کو بیان کیا تھا، اور مجھے جو ہے اس وقت سے یہ میرے ذہن میں تھی. آج میں نے حدیث کو یہ اچھا آپ نے یاد دہانی کروا دی. بہت زیادہ اہم ہے میری اور آپ ہم سب مسلمانوں کی زندگیوں کے لیے. میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی، اور حدیث کی تفصیلات بہت وہ عجیب، مطلب عجیب و غریب اس طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں شرک کے بعد میں سب سے زیادہ بڑا گناہ بتاؤں، اور لوگ جو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور جو نا اٹینٹیو ہو کے جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اور پھر آپ لوگوں نے پھر یہ سوال کیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. پھر آپ نے سوال کیا لوگوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تمہیں بتاؤں؟ قول زور، قول زور، قول زور. آپ نے فرمایا یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور یہ یعنی محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کا 3 مرتبہ بتانا بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ اتنی اہم بات ہے یہ اتنا بڑا یہ گناہ کا کام. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کام بھی آپ جو ہے جھوٹی بات جو ہے پھیلائیں، جھوٹی بات، اور تو وہ قول زور میں شامل ہے. جھوٹی گواہی دیں، جھوٹی بات پھیلائیں، جھوٹ پھیلائیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی بھی ویسٹڈ موٹیوز جو ہے نا وہ ہوں اس کے لیے جو ہے تو وہ قول زور ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے. یہ بہت اچھا آپ نے بتایا قول زور پہ. انشاءاللہ اس حدیث اور اس کی روشنی کے اندر اس کے اپلیکیشنز کہاں کبھی آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ عمل صالحات کی اپلیکیشن دیکھی ہے زندگی کے اندر، کہ سماجی معاملات میں اور معاشرتی معاملات میں اور نجی زندگی کے اندر اور جو ہے پرسنل لائف کے اندر صالحین نے جو عمل صالح جو ہے نیک اعمال کون کون سے ہیں، تو اس کو ہم نے دیکھا تھا پچھلے زمینے کے اندر. اس دفعہ انشاءاللہ ہم قول زور کی اپلیکیشنز اور اس کو بھی دیکھیں گے عملی زندگی کے اندر. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جزاد بھائی کہ ہم جو ہے آپ کی صحیح توجہ کہ جو ہے وہ ہم جو جھوٹی بات سوشل میڈیا پہ پھیلائی جائے یا کسی اور سرکل کے اندر کی جائے، یا انسان جو ہے اس کو کتاب میں لکھے یا اس کو بیان کرے یا اس کو جو ہے کہیں بھی کسی طریقے سے پھیلائے، وہ قول زور کے اندر ہی شامل ہوگی جو ہے حدیث کی روح سے جو ہے یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں. بس یہ اس میں آپ کی بات کا تھوڑے سے اضافہ کروں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے یقیناً آپ اس میں مزید وضاحت کر دیں گے اور کسی موقع پر. لیکن یہ کہ آج کا یہ ہمارے آج کی گفتگو کا آپ کا یہ میرے نظر میں تو ایک حاصل ہے کہ ہم سب لوگ جو آج اس کو سن چکے ہیں وہ اپنا ریویو کر لیں کہ ہم کہیں کیریئر تو نہیں ہے اس حوالے سے اس بات کے کہ ہم لوگ اس کے پھیلانے کا باعث بن رہے ہوں، اور انجانے میں اس کا باعث بن رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے دونوں صورتوں میں اس کا ہم ریویو کر لیں اپنے طور پر. جزاک اللہ خیر. بلا شبہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس پہ ہمیں کہیں مطلب اگر انسان کے ذہن میں یہ آپ کے اب آ گئی ہے آپ کے ذہن میں یہ حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک ہے تو میرے خیال میں کوئی بات جو شیئر کرنے سے پہلے انسان ہم 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ کیا میں کہیں جو ہے وہ شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب تو نہیں کرنے جا رہا، یہ جھوٹی بات تو نہیں میں پھیلانے جا رہا میں کہیں پہ. تو دیکھیں یہ اس لحاظ سے تو بہت ہی وہ ہے انسان کے جیسے آج فرمایا ہے کہ وجلت قلوبہم، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہمارے جو ہمارے بیہیویئرز ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے میں، ان کو کنٹرول کرنے میں، ان کو جو ہے گورن کرنے میں یہ حدیث میرے خیال میں بہت ہی انسٹرومنٹل ہے اور پروفاؤنڈ حدیث ہے یہ اس لحاظ سے. السلام علیکم. السلام جی مان اللہ بھائی، آپ کے کیسے آپ کے خیریت انپوٹ سے؟ کا انتظار کر رہے تھے. اقبال بھائی دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بنیادی فرق یہ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ پھیلانا. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جھوٹ بولتے نہیں بلکہ جھوٹ پھیلاتے بہت زیادہ ہیں، اس تحقیق کے بغیر کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، اور بعض اوقات تو جھوٹ ہوتا ہی ہے اور ہم اس کو ایسے پھیلاتے رہتے ایسے پھیلاتے جیسے یہ سچ ہے، اور وہ جھوٹ ایسے پھیل جاتا ہے کہ لوگ اس کو حقیقت اور سمجھ لیتے ہیں. اس لیے بہت بڑی گناہ ہے یہ.
آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی کہ جو ہے وہ بلا شبہ پہلے زمانے میں کتنا جھوٹ بولتا تھا اس کا شاید جو ہے اس کے اثرات اور اس کا دائرہ اس شخص تک یا چند اشخاص تک ہوتا تھا. اب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دائرہ جو ہے پوری کی پوری یہ دنیا ہے, اور وہ جھوٹ بہت تھوڑی مطلب وقت کے اندر جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے, اور ہزاروں اور کروڑوں لاکھوں کروڑوں افراد جو ہے ان تک یہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم والی بات ہے کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے آثار بھی, یہ آثار کہاں کہاں تک اور کن لوگوں تک اور کتنے زمانوں تک جو یہ پیچھے چلتے جا رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں آج جو جھوٹی بات بیان کر رہا ہوں یہ کتنے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ وہ بات ایک ایسے شخص پہنچتی ہے جس کے 1 ملین فالورز ہیں اور وہ آگے پہنچا دیتا ہے, وہ آگے پھیلا دیتا ہے. تو آپ کی بات کہی ہوئی 1 ملین افراد تک تھوڑی تعداد میں پہنچ گئی ہے, اور پھر دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں جو اثرات مرتب ہوں گے اور آگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ سارے اثرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھتے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں تک یہ اثرات پہنچے, اور اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے کہ ہم کسی ایسی جھوٹی بات کے پھیلانے کا باعث ہوں جو ہزاروں افراد تک پہنچے, جس کے اثرات رہتی دنیا تک قیامت تک جو ہے وہ چلتے رہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اثرات سے محفوظ فرمائے. بہت بڑی ایک گریو اور بڑی پروفاؤنڈ بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے. تو یہ باقی بالکل اس بارے کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے. آج میں نے ایک خطیب سے, یہ نہیں کسی عام آدمی سے, ایک خطیب سے گفتگو کرتے ہوئے سنا تو میں حیران ہوا. شاید میں نے پہلی مرتبہ سنا, یہ مجھے ایسے عجیب سا لگا, قریب سا لگا مجھے. اور وہ بعض اوقات ہم ایسے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو شاید وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کا ذکر ہی نہ کیا ہو, لیکن ہم اس کو بھی یقین کر لیتے ہیں. اس نے ایک بات کی جو میں تھوڑی دیر سوچ رہا پہ, میں نے کہا میں آپ سے کسی سے ایسی تحقیق کروں گا. کہتے کسی زمانے میں جو اونٹوں کی بات ہے تو اس کے حوالے سے بات ہے کہ کسی وقت صحابہ نے کسی مرض کے علاج کی خاطر اونٹ کے پیشاب پیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کوئی بیماری کی علاج ہے. تو آپ اونٹ کی جو پوجل ہوتی ہے اس کو پانی میں ملائیں اور پھر وہ پانی پئیں تو اس کی اجازت ہے. تو میں تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار اسی نہیں تھا کہ یہ تو بہت قریب کام نہیں ہے. نہیں, اصل میں اس طرح نہیں ہے بات. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو ہے وہ جو جس خطیب نے اس طرح بیان کیا وہ بات ہے کہ کچھ لوگ آئے بیماری انہوں نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا مشورہ دیا آپ نے, اور یہ صحیح حدیث ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بہت طویل اس کی بات ہے, طویل ہو جائے گی. اصل میں پھر جو ہے نا یہ بہت بڑا تحقیق کا پھر موضوع بنا آج کے دور میں, جب 20ویں صدی میں ہوا کہ یہ بھی کوئی بلا ہو سکتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب جو ہے یہ. اچھا دوسری بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنرلائزیشن نہیں کی ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں کسی خاص بیماری کے اندر اس علاقے سے آئے ایک صحرا سے, اور ان کو وہ بیماری تھی تو آپ نے ان کو جو ہے نا یہ بتائی بات. بعد میں یہ حدیث یہ بنی, اور اس کے بعد یہ کئی تحقیقات اصل میں ہوئی ہیں. میں آپ کو جو یہ ہمارے میڈیکل کی جو ایک ڈیٹا بینک ہے NCBI اسے کہتے ہیں, تو اس میں جتنی بھی تحقیقات ریسرچ ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں جو ہے وہ وہاں پہ وہ ڈپازٹ ہوتی ہیں وہ تحقیقات, چاہے وہ اتھینٹک ہوتی ہیں, لوگ ان پہ ریسرچ کرتے ہیں, لوگ ان کو پھر پروف کرتے ہیں دوبارہ کہ یہ واقعی جو ہے یہ تحقیق پہ جو ہے عمل پہ جو ہے وہ اس کے قابل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اس پہ پھر تحقیقات کی گئیں اور یہ بالکل درست پایا گیا کہ یہ کچھ بیماری تھی, وہ بیماریاں ہیں آج بھی جن کا علاج جو ہے وہ جو ہے یورین جو اونٹوں کا پیشاب ہے تو وہ جو ہے بالکل ہے. تو یہ بات صحیح تھی, اور آج کے مطلب ابھی بھی یہ ہمیں پروو ہوئی ہے یہ بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ان لوگوں کو پرسکرائب کیا تھا یہ کہ آپ تم ایسا کرو. یہ کوئی جنرلائزیشن نہیں ہے, تمام لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا نہیں کہا گیا, اور نہ کہیں کبھی مسلمانوں نے اور علماء نے کہیں بھی اس طرح کا جو ہے اس کو مانی لیے ہیں کبھی, بلکہ یہ ایک مخصوص بیماری تھی جس میں اونٹوں کا پیشاب, اور ان کی بیماری وہ ٹھیک بھی ہو گئی, اور یہ بعد میں ابھی جو ہے اس کو پروو بھی کیا گیا ہے. اچھا, وہ تو ہمیں کل کہہ رہا تھا کہ بھائی ابھی میں آپ کو پلاؤں گا. ہم نے کہا نہیں ہم نے نہیں یار یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن وہ چونکہ بہت بڑے خطیب تھے تو میں حیران تھا, میں قائد میں تو اس کو غور سے دیکھتا بھی رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں, یہ کہیں جنرلائزیشن کہیں بھی نہیں کی گئی کہ تمام لوگ پئیں یا اس میں کوئی شفا ہے
یا اس میں جو ہے نا کہیں بھی نہیں ہے. یہ پوری بات جو جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے پوری یہ اچھا بات جزاک اللہ خود تحقیق کی تھی میں نے اس کے اوپر. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ایک وضاحت, یہ ایک صحابی کا بھی ذکر ہے, جب وہ ایمان لے کر آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے اس کی اجازت چاہی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا. وقت جی اس لفظ کے اوپر اتنی توجہ دلائی, اتنی تحقیق کی کہ آپ جو ہے تو اس سے منع کیوں کہ ہر کام کے لیے جب یہ کریں گے تو لامحالہ اس کے رد عمل پیش کریں گے, تو اجازت جھوٹ بولنے کی یا سچ بولیں گے, تو اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ نہ بولنا. تو وہ صحابی اس سے منع ہو گئے, اس رک گئے وہ, کہ اتنی بڑی بیماری ہے یہ اس معاشرے بلا میں بھی. شبہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اس نے کہا تھا کہ میرے اندر یا رسول اللہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ ساری علتیں موجود ہیں, آپ مجھے صرف ایک چیز چھوڑ دیں, مجھے صرف ایک بات بتاؤ, میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں. تو دیکھیں یہ بالکل بلا شبہ ایسی ہے. اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ ایک مومن شخص کے اندر, ایمان والے شخص کے اندر جو ہے وہ ساری باتیں, جب وہ چور چکر لٹیرا اور قاتل اور سب کچھ ہو سکتا ہے, فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں. they all speak for themselves. یہ ساری کی اتنی جو ہے نا امپورٹنس جو ہے یہ ساری. بالکل جزاک اللہ خیر. اللہ خیر. کوئی اور یہ ساتھی سارے ماشاءاللہ بڑے اہم سوالات اٹھاتے رہتے. کوئی اور ساتھی بھی ہے جو کسی اور کوئی رہ گیا ہو یا جس کو موقع نہ ملا ہو؟